واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ کا جو رزق دینے کا حساب کتاب ہے، جس کو وہ چاہے تو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، جس کو چاہے۔ یہ بات جو ہے اس لیے کہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ اے اللہ یہ مسلمانوں کا تو مذاق اڑایا جائے گا یا مومنوں کا، اتنے وسائل کم ہوں گے، اور وہ جو کافر ہیں ان کے لیے تزیین کر دی گئی ہے حیات الدنیا، ان کے لیے بڑی ہی مرتب کر دی گئی ہے، اور ایسے کہ ان کو بہت ہی اچھا اس کا رخ دکھا دیا گیا ہے۔ تو یہ تو خدا کریم آخر میں اس بات کا بھی یہ ایک قسم کا جواب دے رہا ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ دوسری آیات میں اللہ کے چاہنے کا بھی ایک وجہ بتاتا ہے کہ بھائی کس وجہ سے اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے، کسی چیز کو نہیں چاہتا ہے، تو وہ بھی ایک خاص حساب کتاب کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں صرف کہا ہے کہ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب۔ اب بغیر حساب کے معنی دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ دو بھی نہیں بلکہ دو سے زیادہ معنی۔ نمبر یہ ہے کہ کس کھاتے سے یہ چیز دیتا ہے، کس طرح دیتا ہے۔ ہمارا تو اسٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ مثلا مجھے تنخواہ ملے گی، میرے پاس پیسے آ جائیں گے، یا مجھے فلاں بزنس میں اتنا پیسہ مل جائے گا فلاں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے حساب کتاب ہیں، یہ جو آپ کے حساب ہیں ان حسابوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ جب دینا ہے اس نے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کیا ہے، آپ کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرائے اور وہ کیا ہو جائے، وہ اس نیچے سے جو ہے خزانہ اس کا نکل آئے، یا اس طرح کی لیول کے ایسے کام۔ اصلاً آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے آپ کے پاس کس طرح جو ہے نا وہ پیسے جن کا آپ کبھی امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ یہ پیسے میرے پاس آ جائیں گے، وہ اس سائڈ سے پیسے آ جائیں۔ یہ ایک حساب بغیر حساب کا مطلب ہے کہ یعنی آپ کے اسٹیمیٹوں سے یا آپ کے وسائل سے نہیں، اللہ کے اپنے وسائل ہوتے ہیں اور ان سے۔ دوسرا یہ ہے کہ بے حساب دے گا، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ بغیر حساب یعنی بہت دے گا کہ حتیٰ آپ حساب بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی کتنے لوگ ہیں، بعض کو اتنا دیا ہوا ہے کہ ان کو سچ مچ کا حساب کتاب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کے اگر کوئی 10 20 15 ہزار گر بھی جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور ان کو بھول جاتا ہے تو خیر ہے، کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے مثلا اتنے پیسے فلاں جگہ رہ گئے تھے یا رکھ دیے تھے یا کسی کے پاس رہ گئے ہیں یا مثلا کدھر ہو گئے ہیں، کوئی ان کو خیال ہی نہیں، اتنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بغیر حساب کا معنی ہو سکتا ہے۔ تیسرا معنی بغیر حساب کا یہ ہے کہ اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، جس کو چاہے گا تو حساب اس کا نہیں لے گا، محاسبہ اس کا نہیں ہوگا۔ یہ حساب کا جو ویسے مصدر ہے، یہ اسی محاسبہ کا دوسرا مصدر ہے۔ آپ لوگ جو صرف کے مہارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے اس کا، حاسبہ یحاسب محاسبہ، حساباً و حساباً، وہ جو اس کے اضافی مصدر دو ہیں ان میں سے ایک کیا ہے، حساب۔ یہ کتاب کے وزن پہ ہے اور یہاں محاسبہ ہی اس کا، محاسبہ اس کا اس سے مراد ہے۔ بہرحال تو تیسرا معنی یہ ہو گیا۔